کویشچنز آنسرز کے بارے میں ایک بات کہہ دوں، بہت کم ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہوتے بھی ہیں تو ایک ہی یا دو تین لوگ بار بار سوال کرتے رہتے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ باقی لوگوں کو یا تو سب کچھ پتہ ہے پہلے سے، یا وہ شائع فیل کرتے ہیں، وہ سوال پوچھنا نہیں چاہتے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہیں، غلط چیزیں ہیں. سب کچھ سب کو پتہ نہیں ہوتا، اور سوال کرنا بہت ضروری ہے. سوال کریں گے تو آپ کو نالج ملے گی. تو کوئی بھی کسی بھی انسان کے برین کے اندر کچھ بھی اگر ابھی آتا ہے، چاہے وہ ان سب باتوں کو نگیٹ ہی کرنا چاہے جو ذہنی صاحب نے کی ہیں، یا وہ ان کے ساتھ کنفرم کر کے بات کریں، لیکن بات ضرور کریں، وہ سوال ضرور کریں جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. سر یہ جو امپیریلزم کا جو ایکسپینشن ہے اس کو آپ نے ہسٹوریکلی بتایا ہے کہ ہسٹوریکلی یہ ایسے ڈفرینٹ کنٹریز میں انویڈ کرتا ہے، ان میں جو پھوٹ کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ اتنے بڑے فینومینا جو مختلف ملکوں میں جنگی بیسز دے کے بیٹھا ہے، ان کے اندر کبھی پھوٹ پڑی یا کوئی ایسا ان کا رائیول آیا اتنے دیر کے لیے اس نے ان کو کنٹین کیا کسی جگہ پہ؟ جی، ان کے درمیان پھوٹ خود ہی پیدا ہوتی ہے. پچھلی صدی میں 2 بڑی جنگیں ان کی آپس کی پھوٹ کی وجہ سے ہوئی. یعنی وہ جو طاقتور، جس کے پاس زیادہ ایریا، زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے، جو کہ برطانیہ، فرانس، یہ لوگ تھے پہلی جنگ عظیم اور دوسری میں، اور جو ان کے اس انفلوئنس کو توڑ کے اس میں اپنا حصہ لینا چاہ رہے تھے. پہلی میں تو آٹمنز بھی تھے، خیر پھر بعد میں اٹلی، جاپان اور جرمنی. ان کے اور ان کے درمیان جو جنگ تھی وہ بنیادی طور پر وہ بھی کیپٹلسٹ امپیریلسٹ ہی تھے. ان کے پاس کالونیاں کم تھیں، ان کا ایریا آف انفلوئنس چھوٹا تھا. اس کو بڑھانے کے لیے ان کے، اور یہ اس کو ریٹین کرنے کے لیے، وہ اس میں سے اپنا حصہ چھیننے کے لیے 2 بڑی جنگیں ہوئیں، اور دنیا نے بڑی خوریزی دیکھی. ایٹم بم بھی شہروں کے اوپر گرے. اب پھر اس کو ایکچولی ہسٹری میں ایگزیکٹ پیرللز نہیں ہوتے. یہ عملاً اس وقت ایک 3rd ورلڈ وار کی کیفیت میں آپ ہیں. اس کی فارم وہ نہیں ہے جو پہلی 2 ورلڈ وار کی تھی، لیکن وہ پھر وہی رہا ہے کہ جو ڈکلائننگ امپیریلسٹ پاورز ہیں ان کے، اور جو ایمرجنگ امپیریلسٹ پاور ہوگی یا ہونے کا پوٹینشیل پایا جاتا ہے، ان کے درمیان ابھی ایک کوورٹ وار چل رہی ہے. اور اس کی ریزنز ہیں کہ ان دونوں جنگوں سے چائنا نے سبق سیکھا ہے. وہ ماؤ زے تونگ جس طرح سے کھلے عام چیلنج کرتا تھا، جو ڈینگ سیاؤ پنگ کا گروپ آیا مارکیٹ اکانومی اور کیپٹلسٹ روڈرز کا، انہوں نے اس کو چینج کیا اور ایک کیلکولیٹڈ انداز سے انہوں نے دنیا کے مارکیٹس کے اوپر قبضہ کیا اپنی پروڈکٹس کے ذریعے اور اس کے ذریعے. اب وہ ان کی انڈورز اتنی بن گئی ہیں کہ اس کے ذریعے وہ اب ان کی ایک اپنی کیلکولیشن ہے کہ کب جا کے ان کو ضرورت پڑے گی بھی کوئی فرنٹل اٹیک یا فرنٹل کنفرنٹیشن لینے کی یا نہیں. اس کے بغیر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو سفید ہاتھی جس کو بھٹو نے بھی کہا تھا کہ یہ خود اپنے ہی وزن کے تحت یہ کمزور ہوتا چلا جائے گا اور اپنے ہی ویٹ کے تحت، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا ویٹ اپنا بڑھا لیا ہے دنیا بھر میں اپنی کمٹمنٹس کا، اپنی جنگوئسٹک، اپنی ملٹرسٹک اسٹیبلشمنٹس کا، کہ اس کے تلے اب ان کی اکانومیز جو ہے نا وہ خود بخود ہی آہستہ آہستہ، لیکن بڑا سلو پروسیس ہے، کلیپس ہوتی جا رہی ہے. سوری میں اس کو بند کر دوں، یہ مجھے بھول گیا بند کرنا، سوری، نارملی میں ایسا نہیں کرتا ہوں. لے لیتے کال، شاید ضروری ہوتی ہے. نہیں، ایک بھائی میرے ساتھ یہ زیادہ ضروری وہاں کے ایک بہت بڑے بزنس مین سے انہوں نے پوچھا، کیونکہ وہ اپنا غصہ تھا اسے امریکہ پہ کہ امریکہ کو تو یہ چائنا لے بیٹھا ہے. وہ بہت بڑے بزنس مین نے مسکرایا کیونکہ مجھے زیادہ معلومات ہے چائنا کے معاشرے میں. تو میں نے اسے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. ہم ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے
تو وہ کہتا نہیں نہیں یہ تو اتنا بڑا سین ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے, میں یہاں 8 سال سے رہ رہا ہوں تو میں ریموٹ ایریا میں گیا ہوں. بہرحال میں نے کہا چلو جی آپ بتا دیں اس کی جو ہے نا تسلی نہیں ہو رہی. اس نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا امریکہ کا کب مقابلہ کر سکے گا؟ اس نے کہا اگر میں اپنے ملک کو پسند کروں اور اس کے سسٹم کو پسند کروں اور جانبداری کا مظاہرہ کروں تو پھر 50 سے 75 سال. لیکن اگر میں آنیسٹلی اس کا جائزہ لوں تو کبھی بھی نہیں, کیونکہ چائنا کے اندر 60% لوگ اتنے غریب ہیں اور ان کے اندر اتنا تشدد ہو رہا ہے ان کے اوپر کہ اب جو نئی بات میں آپ کو کیلکولیٹ کر دوں گا کہ میری دوست لڑکی کو میں نے پوچھا نا جب کہ کہتی میں جا رہی ہوں کینیڈا. میں نے کہا کینیڈا میرا اور آپ کے کام کا کیا بنے گا؟ کہتی سنیں چائنا نے کچھ پیسے لیے ہوئے ہیں پینشنروں سے کہ آپ کو ہم 10-15% دیں گے. اب چائنا گورنمنٹ ان کو ٹرہا رہی ہے, ڈیٹ پوری ہو گئی تھی 10 سال کی, تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ ذرا 13 سال کر لیں. لوگوں نے آواز نکالنا شروع کر دی ہے, لیکن انہوں نے میں نے بھی وہ فوجی گاڑیاں دیکھی, انہوں نے ایک جگہ پہ پولیس والے بندوں کو جو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, انہوں نے کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی لیکن انہوں نے دبا دیا. لیکن اب یہ زیادتی 8 سالوں میں بہت بڑھتی جا رہی ہے, وہاں جلوس نکلتا ہے. تو میرے سر یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو فینومینا پاکستان میں پایا جاتا ہے کہ امریکہ کے رائیول چائنا کی صورت میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اول تو پاکستان کے عوام کی کوئی باقاعدہ جس کو کہنا چاہیے کوئی لیڈرشپ ہے نہیں, یعنی وی ہیو نو لیڈر ان فیکٹ. تو وہ اگر ہوں تو یہ بہت ہی ہر اس طرح کی جو بڑی ورسٹ سچویشن ہوتی ہے اسی میں بڑی اپرچون سچویشن بھی ہوتی ہیں. آپ بہت اچھی ٹرمز نیگوشیٹ کر سکتے ہیں چینیوں کے ساتھ بھی, آپ بہت اچھی ٹرم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں امریکیوں کے ساتھ بھی, اور جن لوگوں نے کی مثلاً آپ ساؤتھ کوریا کی مثال لے لیں. ساؤتھ کوریا بھی ڈکٹیٹرشپ کے اندر ہی رہا زیادہ تر, لیکن اوپر فساد آف ڈیموکریسی رہا. اس کو انڈسٹریلائز کرنے کے لیے امریکہ نے جتنا کچھ وہاں کیا, اور تائیوان میں چائنا کے مقابلے میں اور اس سارے کو, اور پھر جو ٹرمز وہاں کے رولرز نے لیں اس کے نتیجے میں وہ ملک انڈسٹریلائز ہو گئے. یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ جو آپ کی فیوڈل لیڈرشپ ہے اور جو آپ کی ٹرائبل قسم کی لیڈرشپ ہے, پھر ملا ہیں, پھر آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ملا ملٹری الائنس ہے, یہ ساری فورسز جو ہیں یہ اس سوسائٹی کو انڈسٹریلائز نہیں ہونے دینا چاہتے. یہاں پر کسی سلو شکل میں تو کوئی انڈسٹریل ریولوشن تاریخ کی جبریت کے تحت تو بہت سلو فارم میں ہے, لیکن ایک کانشیس ایفرٹ کے ساتھ جس کو انڈسٹریل ریولوشن کہنا چاہیے وہ نہیں ہے. سو اس کی گنجائش ہے اور اس کے لیے اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ بات صحیح ہے بالکل کہ انٹرنلی چائنا کی جو وشز ہیں, وہاں کی جو ایک نیشنل بورژوازی ایمرج ہوئی ہے, اس کی بہت وشفل تھنکنگ تو ہے ایک گلوبل سپر پاور بننے کی, لیکن جو لیول آف پاورٹی ہے وہاں اس کے ساتھ ان کے لیے بہت مشکل ہے اس طرح کا. لیکن جہاں تک رائیولری کا تعلق ہے, ہم اس کے اندر وہ لوگ شامل ہیں, ہم اس فلیش پوائنٹ پہ بیٹھ گئے آگے. ان کو بھائی نے کہا کہ ایک ہی بندہ کوشچن کرتا ہے, باقیوں کو شاید سمجھ نہیں ہے. ایک اور بڑی اہم بات ہے جو چائنا کے لوگوں کو نہیں پتا یہاں پر, وہ امریکہ کی نفرت میں وہ کہی جا رہے ہیں کہ چائنا ہمارا دوست ہے. اس کو میں 2 طرح سے ڈیفائن کروں گا. انور ابراہیم صاحب ایک مرتبہ پاکستان کے ایک جرنلسٹ کو انٹرویو دے رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ امریکن ایجنٹ ہیں. تو کہتے وہ تو اپنے ڈاکٹر صاحب بھی تھے, ڈاکٹر صاحب نے 10 ملین روپی خرچ کیے $, اور لوبنگ کی امریکہ کے ایک فرم کو دیے کہ ہماری بش سے ملاقات کرائی جائے. اگر وہ بش ان کو اتنا, ڈاکٹر مہاتیر, تو وہ اگر اتنے بڑے مجھے امریکن ایجنٹ کہتے ہیں تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ پیسے دے کے بش صاحب سے ملنے کی. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس چین کے اندر آئے جس نے سنگاپور کو اوپر لے کے آیا ہے, جو تائیوان کو اوپر لے کے آیا, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ انصاف پسند سسٹم کی غلامی کرنے سے ایک ایسے سسٹم کی غلامی کروں جہاں پر مجھے بتا بھی دینا پڑے اور ان سے جوتے بھی کھانے پڑے. اس کا اشارہ تھا چائنا کی طرف.
جہاں پر ابھی سسٹم بھی نہیں ہے اور وہ اپنی جتنی باتیں کرتے ہیں وہ تمام امریکن انسپائرڈ ہے اور میں اس کی غلامی پہ چلا جاؤں. سیکنڈ سر، جو چائنا ہے، چائنا کے اندر میں رہتے ہوئے جو سب سے اہم میں نے بدترین بات وہاں دیکھی، وہاں یہ بحث ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں بھی چل رہی ہے کہ کیا آپ کو پرو امریکہ ہونا چاہیے یا پرو چائنا ہونا چاہیے، یا کس کا سسٹم اچھا ہے اور کس کا برا ہے. آپ کو اپنے حوالے سے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے کانٹیکسٹ میں امپیریلسٹ کسی کا بھی دوست نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا. امریکیوں کا سسٹم اچھا ہوگا ان کے اپنے ملک میں، لیکن جس ملک پر وہ انویٹ کرتے ہیں وہ خواہ امریکہ ہو خواہ چائنا ہو خواہ کوئی ہو، وہ ان کے ساتھ سلیو کا ہی سلوک جو ہے وہ کرتا ہے. امریکہ نے پچھلے 10 سال میں جو کچھ عراق میں، افغانستان میں اور باقی جگہوں پر کیا ہے اور جو وہ کرنے جا رہا ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے اس سے جو نظام اس کے ہاں ہے. اور جب انگریز بھی یہاں آیا تھا تو اس کا نظام یہاں کے لوگوں کے لیے اور تھا اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اور تھا. اس لیے اس بحث میں جائے بغیر کہ which kind of imperialist we should choose, I mean it's an absurd debate actually. پہلی بات جو تھی، جیسے جواد نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے تو حالات کا سائنسی تجزیہ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تجزیاتی اور ایک ہے کہ ہم جس کے حساب سے اپنی دھڑے بندی جو ہے وہ طے کرتے ہیں. تجزیے میں آپ کو بالکل جس کو کہنا چاہیے بروٹل ہونا چاہیے یا آبجیکٹو ہونا چاہیے ٹو بی مور ایکوریٹ، کہ یہ جانے پہلے، جیسے شروع میں اب اگر آپ وہ کتاب پڑھیں لینن کی یا ان سب سائنٹسٹ کی جو سوشل سائنٹسٹ تھے، تو وہ اپنے پیریڈ کا جو اس وقت واقعات اور حالات ہو رہے ہوتے تھے اس کا سائنٹیفکلی انالیسس کرتے تھے. فیکٹس آن گراؤنڈ اس وقت جو ہیں ہمارے، ہمیں پہلے تو ان کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ فیکٹس آن گراؤنڈ اس وقت ہمارے ملک کے یہ ہیں جو میں نے بہت کوشش کی ہے کہ دوں آپ کو، اور جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ اس کو پہلے تو سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ہمارے یہاں پہلے تو صحیح طرح یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. جب یہ سمجھ میں آ جائے ہو کیا رہا ہے، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے اس میں بہتر اور بدتر کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے کسی بھی امپیریلسٹ کے ساتھ اگر آپ نے بارگین کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے اپنے پاؤں آپ کی اپنی زمین پہ ہونے چاہیے. یعنی یہاں کے عام آدمی کی کوئی ریپرزینٹیٹیو پارٹی یا کوئی ریپرزینٹیٹیو گروپ ہو جو فیکٹس آن گراؤنڈ ہیں اس کی بیسس پر فرسٹ آف آل تو کسی بھی امپیریلسٹ کو یہاں پہ اس کے انفلوئنس میں آنا نہیں چاہیے. ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کہ بھئی پچھلے 300-400 سال سے ہمارا مقدر یہی ہے کہ کبھی انگریز آ کے ہمیں بھیڑ بکریاں بنائے، کبھی امریکی بنائے اور کبھی پھر آگے چائنیز بنا دے. تو یہ اس سوچ سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ایک جس کو عوامی سوچ یا جس کو نیشنلسٹ سوچ، یا سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک انڈسٹریلائزڈ سوسائٹی کی طرف جانا ہے، ایک انڈسٹریلائزڈ معاشرے کی طرف جانا ہے اگر ہم نے 21 سینچری اور آگے کی طرف جانا ہے. یہاں پہ اس وقت مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ آپ کے مڈل کلاس یا آپ کے پڑھے لکھے لوگ وہ 1400-1500 سال پیچھے جانے کی کوئی بات کر رہا ہے، کوئی جاگیردارانہ نظام کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنی قبائلی طور کی جو اخلاقیات ہیں ان کو ریلیجس سینکٹیٹی دے کر ان کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ان حالات میں بات یہ ہے کہ آپ کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف اور آپ کو ڈیولپمنٹ کی طرف کس طریقے سے آپ جا سکتے ہیں. وٹ ایور امریکن امپیریلزم اور وٹ ایور چائنیز امپیریلزم، اس وقت گلوبل کیپٹلزم کا جو فنامنن ہے نا، وہ آپ کو انڈسٹریلائز نہیں ہونے دے رہا. وہ آپ کی بجلی نہیں 5 سال سے اس ملک میں، بیکاز آف دیٹ گلوبل کیپٹلزم. آپ کے ہاں اس گلوبل کیپٹلزم نے آئل پر آپ کو ڈپینڈنٹ کرنے کے لیے 94 کے بعد سے یہاں کوئی ہائیڈل پلانٹ نہیں لگنے دیا. یہاں پر انڈیجنس ریسورسز پر بیس کرتا ہوا کوئی پاور پلانٹ نہیں لگنے دیا تاکہ آپ امپورٹڈ آئل پر ڈپینڈنٹ رہیں.
آپ کے پاور پلانٹ، آپ کی انرجی، آپ کی الیکٹریسٹی امپورٹڈ پاور، امپورٹڈ آئل پر ڈیپینڈنٹ رہے، اور امپورٹڈ آئل کی پرائسز یہ ہیں کہ ہر دوسرے دن وہ $100 سے 106، 110، 140، 150 $US پر بیرل پہ لے جاتے ہیں، اور آپ کی جو یہاں کا سسٹم ہے جس کا آپ حصہ بنے ہوئے ہیں اس میں آپ وہ پے نہیں کر پاتے، یہاں سرکولر ڈیٹ بن جاتا ہے، پاور پلانٹ والے کو پیسے نہیں ملتے، وہ کہتا ہے یہ میں پلانٹ نہیں چلاتا، مجھے کیپٹل چارج تو مل ہی رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پلانٹ چلاؤں، بجلی نہیں۔ تو انڈسٹریلائزیشن کے لیے اور آپ کو سروائیو کرنے کے لیے اس 21 سینچری میں جو کچھ چاہیے اس پہ آپ کی جو بھی لیڈرشپ اور جو بھی ہمیں ڈیولپ کرنی ہے وہ اس گلوبل کیپٹلزم کے چکر سے نکلنے کی اسٹرگل کرے، انسٹیڈ کہ ہم کسی ایک امپیریلسٹ کا دمچلہ بنے یا ہم کسی دوسرے امپیریلسٹ کا دمچلہ بنے۔ جی آپ کا ویری گڈ، پتا چل گیا، لیکن اب یہاں پہ ہم سب بیٹھے ہیں اور پورے زور سے سن بھی رہے ہیں اور اپنے طور پہ ہر کوئی اپنے اندر یہ سوچ بھی رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لیکن جب ایسے ہی ہم اپنے گھروں میں جائیں گے ڈسکشن کریں گے، گھر میں جا کے بتائیں گے تو وہ سنتے ہیں اور ذہنوں سے نکال دیتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، پہلے اتحاد ہوگا، یونٹی ہوگی، آپ کا اپنا پہلے گھر والے ساتھ ہوں گے، گھر والے نکل کے پھر اور گھر والے ساتھ ہوں گے، پھر معاشرہ جو پاکستان ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ اصل یہ چیز ہے کہ آپس میں اتحاد نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، بہت فیصلے اور جذبے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن جب کرنے کی بات آتی ہے اکیلا بندہ کچھ کر نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جی بالکل 100% صحیح کہا آپ نے کہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے جذبے کا ہونا، چیز کو سمجھنا۔ پہلے آپ ایک پرسیپشن کی سٹیج پر چیزوں کو سمجھ لیں، پھر آپ کنسیپچول سٹیج پر جاتے ہیں، پھر آپ اس کی کوئی آرگنائزیشنل فارم بناتے ہیں۔ سو یہاں جو 30-40 احباب آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ جمع ہونے کا سلسلہ جاری رکھیں، چیزوں کو سمجھنے کا اور چیزوں کو سمجھانے کا، پھر اس پرسیپشن کی سٹیج سے کنسیپشن کی سٹیج پر آ کے آپ ایک آرگنائزیشنل لیول ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے لیے انتظامی امور یا اس کے لیے آرگنائزیشن یا اس کے لیے پیپلز موومنٹ یا یہ ساری چیزیں یہ ہم لوگوں نے چلانی ہیں، یہ کوئی آسمان سے تو نہیں، یا یہ یہاں پہ چلی ہیں، ہم نے وہ دور دیکھا ہے، یہ لوگ آرگنائز ہوئے 70، 69، 70، 71 کے دور میں لوگ آرگنائز ہوئے، موومنٹ بنی، پھر کرش بھی ہوئی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور وہ حالات جس قسم کے جا رہے ہیں اس کے اندر یہ آپ سب لوگ ایسے ہی اپنے اپنے وقت کو چھوڑ کے نہیں آ گئے، محض جہاں پر ہم کوئی تفریح پروگرام تو نہیں کر رہے نا، تو سنجیدگی ہے، ہم آپ نوجوان ہم سب جہاں آپ جمع ہوئے تو اس کو سیریس، آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے کہ اس کو سیریسلی لینا چاہیے، اور سیریسنس کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے، پڑھا ہے، اس کے اوپر مزید غور کریں، سوال اٹھائیں، اس پر لکھیں، اس پر بات کریں، اس پر ہم خیال لوگ جو ہیں ان کو موبلائز کریں، تو اسی طریقے سے بات آگے بڑھتی ہے۔ آپ کا ان کا سر جس میں جواد صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی بتایا کہ ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ سر جیسا جواد صاحب نے کہا کہ اگر آپ کچھ بھی اس سے نگیٹ کرتے ہو، سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے تو ہیں، ہم ٹین ایجرس تھے، ہم تب بھی سمجھتے تھے ہمارے لیڈرز کرپٹ ہیں، ہمارے جو نظام سارا چل رہا ہے وہ کرپٹ ہے، امریکہ، یہ ساری چیزیں تو ہم جب ٹین ایجرس تھے تب بھی سمجھتے تھے، گریجویشن کمپلیٹ ہوئی ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک ایگزامپل دی تھا 70-71 کا، جو وہ دور ہم نے نہیں دیکھا تھا، آپ نے دیکھا تھا، تو اگر یہ صرف سمجھنے کا ہی وہ چلتا رہا تو کل کو ہم اس جگہ تو نہیں جس جگہ آپ ہیں، بٹ اس ایج میں بیٹھے ہم بچوں کو بتا رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ سمجھا تھا، تم کچھ کر لو۔ ہمیں یہ تو پتا کہ ہر چیز کرپٹ ہے، یہ اس طرح امریکہ آ رہا ہے، طالبان یہ ہو رہے ہیں، ہمیں سولوشن کیوں نہیں کوئی بتایا نہیں؟ ہمیں غلط صحیح کا بے شک جس ڈیپ اس میں آپ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، بٹ ہمیں آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز کرپٹ ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کرپٹ ہے، آپ کو ان کی بہت ڈیٹیل پتا ہوگی بٹ ہمیں ڈیٹیل نہیں پتا۔ مقصد آپ کا بھی اور ہمارا بھی یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیشنز کو چینج کرنا ہے، تو ہمیں سولوشن کیوں نہیں دیے جاتے؟ ہم جس پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے،
ہمارے ملک میں پالیٹیشین گندے ہیں, عوام یہ نہیں کر سکتی, عوام وہ نہیں کر سکتی. عوام کو کچھ بتائیں تو صحیح کہ عوام کرے گا. اب ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, ہم اس ملک میں صحیح چاہتے ہیں کہ تاکہ کم از کم جب ہم آپ کی ایج تک ہیں تو کچھ ہمیں ملے کہ ہم نے اس ملک کے لیے اسٹرگل کی تھی تو ہمارے سامنے کچھ ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اگر ہم صرف سمجھ کے بیٹھ جائیں گے تو ہمارے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک چائنیز وہ سنایا جاتا ہے کہاوت, اور وہ معذرتوں کو اپنے مضامین میں بھی لکھتا تھا کہ ایک بوڑھے آدمی نے ایک پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیا. تو ایک آدمی اس کے پاس سے گزر رہا تھا, کہہ رہا, اس نے کہا کہ یہ تم کس لیے کھود رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اصل میں ادھر سے جو روشنی ہے وہ آتی ہے اور میرے جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں وہاں تک نہیں پہنچتی, تو میں نے اس کو کھودنا شروع کیا ہے تاکہ یہ روشنی وہاں پہنچ جائے. اس نے کہا یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے, تم کل کو مر جاؤ گے تو یہ کام کیسے مکمل ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں تو مر جاؤں گا لیکن جو کام میں نے شروع کیا ہے, میرے جو اگلے میری جو بیٹے ہیں پوتے ہیں وہ بھی اس کام میں میرے ساتھ ہیں, وہ اس کو جاری رکھیں گے اور ایک دن یہ پہاڑ ہٹ جائے گا اور روشنی ہمارے گاؤں کو پہنچ جائے گی. تو کوئک ریزلٹس جو ہیں وہ نہیں آتے, یہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں, بہت کوئک ریزلٹس نہیں آتے. میں یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر 70s کی موومنٹ اٹھی اور بہت اس وقت ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس ملک میں بس اب انقلاب آ جائے گا, اتنی پاورفل ویو تو ابھی شاید ایمرج کر جائے. اس طرح کی موومنٹس بنتی ہیں. اب یہ مثال لے لیں, سوویت یونین میں 70 سال یہ انقلاب رہا, پھر اس کے بعد کاؤنٹر ریولوشن ہو گیا اور جو بھی کچھ ہوا اس کے جو بھی انٹرپریٹیشن کریں, لیکن اس کے نتیجے میں ایک ڈیولپمنٹ آئی, وہ ملک انڈسٹریلائز ہو گیا اور وہ زار کے زمانے کے جاگیرداری نظام سے نکل کے ایک ماڈرن صنعتی معاشرہ بن گیا. اب چین اسی لائن پر جا رہا ہے, وہ ان کے وسائل, ان کی آبادی اس طرح سے نہیں پہنچ پا رہے, لیکن بہت بڑی انفراسٹرکچرل چینجز اس ملک میں آ گئیں. اور آج کا چائنا وہ نہیں ہے جو 50 سال 60 سال پہلے کا ایک جاگیرداری دور کا چائنا تھا, لیکن ہم جہاں 50 سال پہلے تھے تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ بہت تھوڑا سا آگے گئے ہیں. موومنٹ بنانا اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا بالکل آپ کا صحیح سوال ہے, اور اس کے لیے دیکھیں آج آپ دوست اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی فارمیشن بنائیں, کوئی اس کی شکل دیں. یہ دیکھیں آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے 30-40 لوگوں کو ایک شعوری بات, ایک یہ بات آگے ملی ہے. آپ کی سوسائٹی نہیں سمجھ رہی چیزوں کو, بہت ساری. ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ درمیانہ طبقہ, وہ پڑھا لکھا طبقہ جس نے چینج معاشرے میں لانی ہے, وہ ایک ایسی سمت میں, ایسی ڈائریکشن میں سوچ کو لے گیا ہے جہاں پر اس کے اپنے اندر ایک طالبان بیٹھ گیا ہے آ کر. اور یہ جو سوچ ہے اس پر کروڑوں ڈالر امریکہ اور ویسٹرن امپیریلزم نے کولڈ وار کے دوران خرچ کیے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کو انگرین کرنے کے لیے. اور پھر 1991 کے کولیپس آف سوویت یونین کے بعد یہ پچھلے جو 20 سال گزرے ہیں, اس میں ہمارا یہ خیال تھا کہ اب یہ جو ڈرا کے ہمارے مڈل کلاس اور پڑھے لکھے طبقے کو انہوں نے کہا کہ یہ کمیونزم جو ہے یہ کھا جائے گا اور اسلام کو اور ان کی یہ قوتوں, تو اب تو وہ ختم ہو گیا. تو اب یہ لوگ اس کے انفلوئنس سے نکل کے کوئی اور راستہ دیکھیں گے, کوئی اور جدید نظام کی طرف جانے کی بات کریں گے, کچھ سوچیں گے. لیکن ہوا یہ کہ وہ پھر اب ایک سکے کے دوسرے رخ کی طرف ہو گیا معاملہ کہ اب امریکہ نے ایک اور ہوا ایسا کھڑا کیا کہ جو اینٹی امپیریلسٹ یا جس کو اینٹی امریکنزم آج کل کہا جاتا ہے, وہ بھی جو دھارا تھا جو 1991 سے پہلے یہاں کے پروگریسو لوگوں کا ہوتا تھا, وہ ان لوگوں کا ہو گیا جو معاشرے کو پیچھے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. معاشرے کو آگے کی طرف لے جانے کے لیے سوچ کی سطح پر, شعور کی سطح پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. سر بات تو پھر وہی ہے نا کہ جو ہم پاکستان کو اللہ معاف کرے تباہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت قریب ہے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ ورلڈ وار, کولڈ وار جو بھی ہے وہ بالکل رہ چکے ہیں. جدھر اس کی امپروومنٹ کی بات آتی ہے وہاں ہم کہتے ہیں بہت لمبا ٹائم لگے گا, جدھر ہم تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں ادھر ہم کہتے ہیں. دیکھیں وہ ریئلٹی ہے, یورپ میں جب دونوں جنگیں ہوئی نا بڑی تباہی ہوئی.
ابھی ہم تباہی سے گزر رہے ہیں، روز کتنے آدمی مر رہے ہیں. تبھی تو ہاں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کرنا ہے وہ بھائی میرے یہ کرنا ہے کہ شعوری سطح پر لوگ جو ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ان کو پہلے صحیح راستے پر تو لائیں. وہ راستہ درست ہو تو پارٹی خود بخود بن جائے گی، تنظیم بھی بن جائے گی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ آج کا اسٹوڈنٹ اپنے سبجیکٹ سے جڑا ہوا ادھر ادھر نہیں دیکھتا، لیکن آپ انجینئر ہوتے ہوئے آپ نے سوشل سائنس میں بھی کام کیا، پولیٹیکل ورک بھی کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اور آج کا طالب علم اس طرح کیوں نہیں جاتا؟ وہ اپنے سبجیکٹس کے ساتھ جڑا ہے، ٹیچر دیکھیں کوئی نہیں، بعد میں تعلیم کو وہ نہیں پڑھتا، فلسفے کو وہ نہیں پڑھتا، کسی چیز کو. اور آپ ہی تنہا ہیں جس طرح کہ آج کل سیاسی صورتحال اور آپ کے اسٹرگل کر رہے ہیں. ہمارے لیے تو آپ اس قسم کا. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کو، طالب علم کو، مثلا کہ چائنا میں چینج آتا ہے، رشیا میں چینج آتا ہے، ایران میں وہ ہمارے آئیڈیا سے ملتا ہی نہیں، تبدیلی آتی ہے. تو یہ ساری تبدیلی وہاں کے عوام لے کے آتے ہیں، عام لوگ لے کے آتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کیا وجہ ہے کہ اس خطے میں، خاص کر میں انڈیا کو بھی شامل کرتا ہوں اور پاکستان کو بھی، اگر سری لنکا وغیرہ جو بنگلہ دیش، یہاں کیوں نہیں یہ لوگ سوچتے، اسٹرگل کرتے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، توقعات رکھتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال میرے ذہن میں اکثر رہتا ہے کہ یہ وہ پرابلم ہے. جس ہم نے اس بات کو سمجھ لیا تو پھر میرا خیال ہے تبدیلی زیادہ ضروری تاکہ انہیرنٹلی یا کوئی نسلاً کوئی خامی ہے ہم لوگوں میں کہ ہم لوگ وہ اسٹرگل نہیں کر سکتے، یا ایسا نہیں ہے. ہم نے تھوڑا سا وہ دور دیکھا ہے، آپ بھی شاید 70s کے اس دور سے گزرے ہوں گے. نہیں، دور تھا جس کو کیا کہیں گے آپ، ایک ولولے کا دور تھا. یہ صحیح بات ہے. ہم لوگ اپنی جو ٹیکنیکل یا اپنی جو پروفیشنل چیزیں ہیں ان سے ہٹ کے فلسفہ بھی پڑھتے تھے، یہاں پر سارتھ کو بھی پڑھتے تھے، ماؤ زے تونگ کو بھی پڑھتے تھے، لینن کو بھی، مارکس کو بھی. اور مجھے مسلم ہسٹری کے حوالے سے پھر میں مسلم جو مفکر ہیں ابن خلدون کو، غزالی کو، ان لوگوں کو بھی پڑھتا تھا. اور ہم لوگ یونیورسٹی میں ان کے اوپر ڈسکشنز کرتے تھے، بحث مباحثے بھی کرتے تھے. پھر ادب میں ترقی پسند تحریک کے اور جو دوسرے افسانہ نگار، ناول نگار، یعنی لٹریچر کو، سوشیالوجی کو، فلسفی کو، ان سب چیزوں کو بھی پڑھتے تھے. یہ 70s کا جو دور ہے اس حساب سے بڑا ریلیونٹ ہے، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا. یہ ویو آئی تھی ہمارے ہاں اور اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں تھی، بالکل ہوا پھر یہ کہ جو ضیاء الحق کا ڈکٹیٹرشپ کا 11 سال کا دور ہے، اور وہ ایسا دور ہے کہ جس کے بعد سے جو کچھ اس پیریڈ میں سیٹ کیا گیا اس کو ابھی تک پوری طرح ریورس نہیں کیا جا سکا. اس میں 2-3 چیزیں ہوئیں. ایک تو کانشیسلی ڈی پولیٹیسائز کیا گیا سوسائٹی کو، ڈی پولیٹیسائز باقاعدہ اسلام کے نام پر کیا گیا کہ سیاست، سیاسی جماعتیں، غیر جماعتی انتخاب کرائے گئے، اور کہا گیا کہ یہ مغربی جمہوریت ہے، مغربی سیاست ہے. ہر جدت فکر کو مغرب کا ٹائٹل، مغرب کا لیبل لگا کے ریجیکٹ کیا گیا. اور وہ جو اس معاشرے میں ایک اپج یا ایک ابھار آیا تھا انٹلیکچوئل وگر کا، اس کو بڑی کوشش سے، کوڑے مار کے، پیسہ خرچ کر کے، شعوری کوشش کر کے تباہ و برباد کیا گیا. آپ کا تھیٹر تباہ ہوا، آپ کی فلم تباہ ہوئی، آپ کا میوزک تباہ ہوا، آپ کے سارے ادارے جو معاشرے کو آگے بڑھانے کا کردار ادا کرتے ہیں وہ تباہ ہوئے. اس کے بعد سے جو ریسٹوریشن کی ایفرٹ ہے وہ پوری طرح نہیں ہوئی، اور جواد بھی اس پہ کنٹریبیوٹ کریں، بلکہ جواد از ان اٹ. یہاں پر ایسی پبلک، ایسی یعنی اچھے میوزک کے لوگ، گانے والے، کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگ، وہ ان کو ریورس لگے. انہوں نے لمبی داڑیاں چھوڑ کے، ٹخنے سے اونچی شلوار پہن کے وہ ڈائریکشن اختیار کر لی. آپ کے کھیل کے پلیئرز
ان لوگوں پر کام کیا گیا شعوری طور پر جو معاشرے کو آگے لے کے جاتے ہیں. اس سارے کے لیے بڑی شعوری کوشش کی ضرورت ہے، اور میں بڑا خوش ہوں کہ اتنے نوجوان آج یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم ابھی یہ جو بات کر رہے تھے کہ شعور کو گہرا کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں وہ تحریک یا وہ تنظیم پیدا ہو، وہ آپ میں سے ہی پیدا ہوگی. آپ مجھے کہتے رہیں گے، میں آپ کو کہتا رہوں گا، آپ کچھ نہیں کرتے آپ مجھے کہتے رہیں گے، ایسے نہیں ہے. اب یہ کچھ نہ کچھ جیسے انہوں نے کہا، میں اپنی بساط کے مطابق جو کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. ہمیں اس کو ایک جگہ پہ آرگنائز بھی کرنا ہے، ایک جگہ پہ مجتمع بھی کرنا ہے کوششوں کو. ہمارا خطہ ساؤتھ ایشیا، ابھی میں دسمبر میں انڈیا میں تھا، وہاں پر لیفٹ والوں کی کانفرنس ایک ہوئی تھی، سب لوگ آئے تھے. ہوا یہ ہے کہ گلوبلی مارکیٹ اکانومی نے اور گلوبل کیپٹل نے، آپ یہاں ہی نہیں دیکھیں، دنیا میں میں کمپیئر کرتا ہوں 70 کا زمانہ 60 کا زمانہ، دنیا میں آپ کو لٹریری اور سوشل سائنسز اور فلاسفی میں آئیکونز نظر آتے تھے، آج نہیں ہیں. مجھے بتائیں آج کے زمانے کا سارتھ، آج کے زمانے کا برٹرن رسل، آج کے زمانے کا کامیوں، آج کے زمانے کے ایسے آئیکونز لٹریچر میں، فلاسفی میں، پالیٹکس میں، ایون اس زمانے میں پالیٹکس میں کینیڈی اور آج کے جو امریکن پریزیڈنٹس ہیں اس میں آپ کمپیئر کریں تو یہ لوگ جو ہیں وہ بالکل آپ کو ایک یعنی کوئی موازنہ نہیں ہے. اپنے آپ اس میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں تو ایک بہت ایک گلوبلی ایک زوال آیا ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ ایک ریالٹی ہے کہ انٹلیکچولی پولیٹیکلی، اور اس میں اس گلوبل کیپٹل کا بڑا رول ہے. یہ بھی ایک الگ سبجیکٹ بنتا ہے کہ کلچرل اور سوشل اور جو شعوری ایک آگے بڑھنے کی ایک ویو تھی، اس کو کچلنے میں گلوبل کیپٹلزم نے کیا رول پلے کیا. فارم میں ترقی ہوئی ہے، یعنی فارم میں ترقی یہ ہے کہ اب آئی پاڈ ہیں، اب آپ کے پاس بہت کوئک کمیونیکیشن کی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس میں کانٹینٹ کیا ہے؟ اتنے چینلز آ گئے ہیں، اس میں کانٹینٹ کیا ہے؟ کانٹینٹ اس میں وہ ہے جو کسی زمانے میں ایک دور دراز ایسی دیہات کی مسجد کا ملا جو تقریر کرتا تھا جہاں سڑک بھی نہیں جاتی تھی، وہ سٹف اب آپ چینلز پہ دنیا بھر کے سیٹلائٹس کے تھرو پیش کر رہے ہیں. تو فارم میں ڈیولپمنٹ ہے، کانٹینٹ آپ کا پیچھے گیا ہے. تو کانٹینٹ میں ڈیولپمنٹ چاہوں گا کہ اگر آپ جو معاشرتی انعطاف ہے یا ہمارے یہاں جی جی اس کو ختم کریں اور یہ اس کے اوپر چلیں لوکل میڈیا کا رول ہے، اس کے اوپر تھوڑی روشنی. دیکھیے جی، میڈیا تو علم پھیلانے کے بجائے جہالت پھیلا رہا ہے. آپ کا یہی پی ٹی وی، یہی ریڈیو جو 70 کے زمانے میں یا 60 کے زمانے کی دہائی میں سرکاری میڈیا تھا، ہفتے میں 2-3 پروگرام پی ٹی وی پر اور ریڈیو پر کوئز کمپٹیشن کے ہوتے تھے. اسٹوڈنٹس اس کوئز میں اپنے آپ کو حصہ لینے کے لیے، تیار کرنے کے لیے دنیا بھر کا لٹریچر پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے. آج آپ کے 60 چینل ہیں، کسی چینل پہ کوئز کمپٹیشن نہیں ہو رہا. جنرل نالج کا جس کو کوئز کمپٹیشن کہنا چاہیے جی، نہیں ہو رہے. میں تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میڈیا شعور کو اور علم کو میں اضافہ کرنے کے بجائے جہالت کو فروغ دے رہا ہے اور بڑا نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے. شام کو وہ سیاستدانوں کو مرغوں کی طرح لڑواتے ہیں، ایک تفریح تباہ کا ماحول آپ کو دیتے ہیں، لیکن شعور کی گہرائی کے لیے میڈیا کوئی رول نہیں پلے کر رہا. اسی لیے سب سے پہلے اس وقت جو کرنے والا کام ہے وہ شعور کی گہرائی کو اور ڈائریکشن کو دینے کا کام ہے، جس میں وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ پروفیشنل، وہ مڈل کلاس اپنا وہ رول پلے کر سکے جو کہ ہسٹوریکلی اس کو پلے کرنا ہے.